اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اس کی اللہ کو بنایا۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تکلیف کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے سب کے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے محروم فرمایا۔ نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین، سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہم نے تفصیل سے دیکھی تھی کہ یہ مدنی سورہ ہے اور مدنی صورتوں میں بھی یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل فرما دیا اور اس کے جو احکامات ہیں جو اس میں حلال کر دیا گیا وہ حلال ہے، جو حرام کر دیا گیا وہ حرام، اس میں کوئی منسوخ بات نہیں ہے۔ یہ اس امت کے لیے آخری احکامات ہیں۔ پہلی آیت میں ہم نے جو چیز دیکھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا بالوقوف، کہ جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص ایمان والا ہے؟ جس نے واقعی دل سے اس دین کو قبول کیا ہے، اس کی یہ نشانی قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو، جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا کرو، جو لوگوں کے ساتھ تم نے وعدے کیے ہیں وہ بھی پورے کرو۔ اس پہ ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی اور کہ پہلا کام جو ہے تمہارا وہ وعدے پورے کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا بد عہد نہیں ہوتا، بے دین نہیں ہوتا، وہ اپنی زبان کا پکا ہوتا ہے، وہ ظاہری نفع نقصان کو دیکھ کے اپنے عہد سے پلٹ نہیں جاتا۔ آج دوسری آیت مبارکہ، اس میں آج ہم دو احکامات میں ہیں وہ دیکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اگر تم کسی شخص کو دیکھ لیتے ہو کہ وہ اپنے وعدوں کی پابندی کرتا ہے، چاہے ظاہراً اسے نقصان ہی کیوں نہ ہوتا ہو، وہ اللہ کے حکم کے مطابق وعدہ مکمل کرے گا۔ اب دوسری ایمان کی نشانی جو آخر میں یہ احکامات ہیں سارے، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے ادبی نہ کرو۔ ایک تو مومن بد عہد نہیں ہوتا، دوسرا فرمایا جا رہا ہے کہ مومن گستاخ نہیں ہوتا۔ یہ شاعر اللہ، شاعر شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو،
یعنی وہ نشانی جس سے آپ کسی اصل چیز کو پہچان جاتے ہیں، اس کو شعیرہ کہتے ہیں۔ مثلاً آپ کے سامنے ایک کپڑے 2 رنگ والا اور چاند ستارے والا آ جائے تو آپ اس جھنڈے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی نشانی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بدعہد نہیں ہوتا اور گستاخ نہیں ہوتا۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے ان چیزوں کا وہ احترام کرتا ہے۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی گستاخی نہ کرو، بے ادبی نہ کرو۔ اس میں بڑی تفصیل ہے شاعر اللہ میں۔ اللہ کی نشانیاں کون کون سی؟ سب سے بڑی اللہ کی نشانی میرے اور تمہارے آقا مولا سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ اللہ کا نبی سب سے بڑی اللہ کی نشانی، اور اتنی بڑی نشانی آپ کہیں کہ میں چاند کو دیکھ کے اللہ کو مانتا ہوں، سورج کو دیکھ کے اللہ کو مانتا ہوں، میں یہ سارے نظام دیکھ کے اللہ کو مانتا ہوں، اپنی عقل کے نور سے اللہ کو پہچانتا ہوں، اللہ اس ایمان کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کس ایمان کو قبول کرتا ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب تو کیا اللہ ایک ہے؟ جو تیرے کہنے میں مجھے ایک مانے گا وہ مومن ہے۔ اللہ کا نبی سب سے بڑی اللہ کی نشانی۔ بیت اللہ شریف ظاہراً کمرہ ہے، پتھر لگے ہوئے، لیکن اسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ پھر قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ جس پہ حضرت حاجرہ دوڑی ہے، شاعر، یہ دوسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے یہ بھی اللہ کے شاعر ہیں۔ پتھر کوئی عبادت نہیں کرتے، سجدے نہیں پڑھتے، حکم دیا جا رہا ہے۔ ایمان والا یہ عقل سے نہیں سوچے گا کہ میں ان پتھروں کی تعظیم کروں، یہ خانے کعبے کے پتھروں کی تعظیم کروں، نہیں، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے مجھے اللہ یاد آ جائے وہ قابل احترام، وہ قابل عزت ہے۔ تو اب دوسری آیت میں یہ پہلا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی بدعہد نہیں ہے تو اس کے بعد اس کے ایمان کو دیکھنا ہے تو پھر دیکھو کہ وہ اللہ کی نشانیوں کی عزت کرنے والا ہوگا، اللہ کی نشانیوں کی بے ادبی نہیں کرتا۔ اس میں قرآن کریم نے بڑی تفصیل بیان کی ہے۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، وہ بھی شاعر اللہ میں سے، میدان عرفات بھی شاعر اللہ میں سے، مینا جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی گئی وہاں پر بھی اس کو بھی شاعر اللہ کہتے ہیں، مزدلفہ بھی شاعر اللہ میں سے، حالانکہ میدان ہے ریت کے، اور یہ جتنے بھی شاعر اللہ ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے کہ ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے ادبی نہ کرو، گستاخی نہ کرو۔ آگے تھوڑی سی تفصیل، کیونکہ قرآن کریم میں اور جگہ پہ بڑی لمبی تفصیل ہے، اس آیت میں کس کس کی فرمایا والا شہر الحرام، جو مہینے عزت والے ہیں ان مہینوں کی عزت کرنا،
عزت والے مہینے 4 ہیں. ایک یہ ماہ مبارک جو ذکر چل رہا ہے، اس کے بعد ذی الحج قربانی والا مہینہ، اور اس کے بعد محرم. یہ 3 مہینے اکٹھے. اور پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے متعلق فرمایا کہ رجب جو ہے وہ بھی حرمت والا، عزت والا. ان مہینوں میں کافر بھی لڑائی نہیں کرتے تھے، جنگ و جدال نہیں کرتے تھے. تو فرمایا کہ یہ جو عزت والے مہینے ہیں ان مہینوں کا احترام کرو. لیکن یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا تھا، وہ کسی دن پھر تفصیل سے اس پر ذکر کریں گے. ولل ہدیہ، جو جانور خانے کعبے میں نظر کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، اس جانور کی بھی عزت کرو. قرآن کریم کو جب آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہاں عقل کام نہیں کرتی. یہ اشرف المخلوقات انسان، اور اسے کہا جا رہا ہے کہ اس جانور کی عزت کر جو اللہ کے گھر میں ہدیے کے طور پہ پیش کیا گیا. اب اس کا احترام کیا ہے؟ اس جانور کی عزت کیا ہے؟ کہ جس سوٹی کے ساتھ، چھڑی کے ساتھ وہ دوسرے جانوروں کو ہانکتا ہے، اس کے ساتھ اس جانور کو نہیں ہانکنا. یہ اب اللہ کی نشانی ہے. اس سے سواری کا کام نہیں لینا، اس سے بار برداری کا کام نہیں لینا، اس سے دودھ کا کام نہیں لینا. اس جانور کی عزت کر جو ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. تیسرا آیت چل رہی ہے ابھی، بلال کلائدہ، جس کے گلے میں کوئی نشانی ڈال دی جائے. اس دور میں کیونکہ لوگ یہاں سے بھی جو حج کرنے جاتے تھے جانور ساتھ لے کے جاتے تھے. ادھر عرب میں سے بھی قافلے آتے تھے تو کچھ جانور جو تھے جو قربانی کے لیے پیش کرنے ہوتے تھے، ان کے گلے میں کوئی چھال جو ہے درخت کی وہ ڈال دیتے تھے، جوتا لٹکا دیتے تھے، کوئی کپڑا وغیرہ کوئی نشان لگا دیتے تھے. اونٹ کی کوہان پہ وہ ان کا خاص طریقہ تھا، 1-2 قطرے خون کے بہا کر وہ نشانی لگا دیتے تھے کہ یہ والا ہے. ہمیں اس سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمیں شاید وہ زخم ہم زیادہ لگا دیں اور وہ قربانی کے قابل نہ. عربوں کو تو پتہ ہے کہ کتنا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جس جانور کو نشانی لگ جائے، جس جانور کو نشانی لگ جائے اللہ کی گھر قربانی کے لیے، اس نشانی، اس کے گلے میں وہ جو نشانی ہے نا، اس کا بھی احترام کر کے وہ اللہ کی پہچان کے لیے لگائے. ولا آمین البیت الحرام، جو بندہ حرم کی زیارت کے لیے، حج و عمرہ کے لیے نکلا ہے، اس کی بھی عزت کرو. یہ جملہ، اس کی تھوڑی سی ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیان کرتے ہیں. ہوا دراصل یہ تھا کہ 6 ہجری کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کے عمرہ کے لیے مکہ پاک گئے. حدیبیہ کے مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام ساتھ ہیں. آپ نے وہاں سے کیا اور مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہمیں عمرے کی اجازت دی جائے، ہم جنگ کرنے نہیں آئے.
جب سے یہ خانہ کعبے کا اور دنیا کا معاملہ ہوا ہے، یہ صرف ایک ہی واقعہ ہے کہ جب کسی کو عمرے اور حج سے روکا گیا، ورنہ مکے کے مشرک بھی اپنے جانی دشمنوں کو بھی نہیں روکتے تھے۔ خانہ کعبے جو آ جاتا تھا اس کو امن و امان ہوتی تھی، اس کا احترام کرتے تھے، لیکن 6 ہجری کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو روک دیا گیا۔ پھر وہاں پہ وہ مشہور جو معاہدہ ہے صلح حدیبیہ کا ہوا، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ اگلے سال عمرہ کرنے آئیں، اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال عمرہ کرنے آئیں اور 3 دن صرف رہیں، ہتھیار آپ کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے، جو مسلمان مکہ چھوڑ کے مدینہ جائے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا، جو مدینے سے مکہ آئے گا ہم سے واپس نہیں کرے گا۔ 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ کر لیا ہے کہ 10 سال ہم جنگ نہیں کریں گے، باقی قبائل کو اجازت ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں یا مشرکین مکہ کے ساتھ۔ اور وہ جو لکھا گیا ہے معاہدہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم لکھ رہے ہیں، تو اس بات یہ جو لکھا گیا ہے نا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، یہ لفظ محمد رسول اللہ کاٹ دیا جائے، اس کی جگہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، اس لیے کہ اگر ہم محمد رسول اللہ مان لیں تو پھر ہمارا تمہارا جھگڑا کیا ہے۔ یہ میں مختصر صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ ایک تو یہ واقعہ ہوا اور صحابہ اتنے غصے میں تھے، اتنے غصے میں تھے کہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ جو کبھی بھی مشتعل نہیں ہوئے، اس دن وہ بھی غصے میں آئے اور انہوں نے 1-2 کافروں کو گالیاں دے دی۔ اضطراب کا عالم تھا کہ ہم محمد رسول اللہ کا لفظ کیسے کاٹتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر یہ شرائط تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میں تو خاموش اس لیے ہوں کہ اس معاہدے کو قبول کرنے والے محمد رسول اللہ، تو جب اللہ کے رسول نے اس کو قبول فرما لیا ہے تو پھر ہم نے بھی قبول کیا۔ اب یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں ایک یہ واقعہ، دوسرا یہ واقعہ ہوا کہ ربیہ قبیلے کا حکم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے دین کے متعلق کچھ باتیں بتائیں، اگر میرے قبیلے والوں نے قبول کر لی تو میں بھی ساتھ میں کروں گا، نہ کی تو میں بھی نہیں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ، توحید، شرک، نماز، روزہ، حج، زکات ساری چیزیں بتائیں، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ شخص کفر کے ساتھ آیا تھا، جب یہ آیا تھا تو اس کے چہرے پہ کفر تھا، اب واپس جا رہا ہے تو اس کے چہرے پہ دھوکہ ہے۔ اب وہی ہوا جب وہ واپس جانے لگا تو مدینہ شریف کے لوگوں نے کچھ جانور چوری کر کے لے گئے، صحابہ نے پیچھا کیا لیکن وہ نکل گیا تو نکل گیا۔ اب یہ 2 واقعات ہو گئے، ایک تو 6 ہجری کو مسلمانوں کو روکا گیا عمرہ کرنے سے، اور دوسرا یہ جو تھا بندہ یہ صحابہ کے جانور چوری کر کے لے گئے۔ اب جب 7 ہجری کو اگلے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے عمرہ کرنے کے لیے گئے، یہی مہینہ تھا ذکر کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا
جب صحابہ کرام وہاں سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ وہی شخص جس نے وہ اونٹ چرائے تھے اس نے ان کے گلے میں کلاب ڈال دیے تھے. یہ جو حکم ہو رہا ہے نا کہ جن کے گلے میں کلاب ڈال دیے جائیں ان کی بھی عزت کرو، کہ یہ ہدیہ ہے قربانی کے لیے جانور لے جا رہا ہوں. صحابہ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ تو ہمارے جانور ہیں، چوری کر کے لایا یہ، اور اب انہیں جانوروں کے گلے میں کلاب ڈال کے یہ قربانی کے لیے مکہ پاک لے جا رہا ہے. اب یہ ہے وہ پس منظر جہاں یہ آیت نازل ہوئی. صحابہ کو غصہ ہے کہ انہوں نے ہمیں عمرے سے روکا، پھر ہمارے جانور چوری کیے. اب موقع ہے، یہ ہمارے راستے میں آ گیا، ہم انہیں خانے کعبہ جانے سے روکیں اور اپنے جانور ان سے چھین لیں، جانور بھی اپنے. لیکن میرے اللہ نے فرمایا نہیں، وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، جو اللہ کے گھر کا مسافر ہے اس کی توہین نہیں ہوگی. جانور چاہے تمہارے ہیں لیکن اب ان کے گلے میں کلاب ڈال دیے گئے ہیں، یہ جانور بھی تم نہیں چھین سکتے. تو بندہ مومن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو نے ہوا کے رخ پہ نہیں چلنا، تو نے ہواؤں کے رخ بدلنے ہیں کہ میرا غصہ، میری خواہش اللہ کے سامنے ختم ہو جائے. یہ وہ وعدہ جو پہلی آیت میں تھی بات کہ ایمان والے کا اخلاقی معیار اس لیول کا ہو کہ اس کو اپنی چیز نظر آ گئی، اپنا دشمن نظر آ گیا، لیکن اب نہ تو دشمن سے بدلہ لے سکتا ہے نہ اپنا جانور واپس لے سکتا ہے، کہ تو نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ جو خانے کعبے کا مسافر ہوگا میں اس کی عزت کروں چاہے وہ میرا دشمن کیوں نہ ہو. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ بات تھوڑا تھوڑا سا ٹچ دے کے آگے جا رہا ہوں. فرمایا ایک تو وہ ہے مسافر جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہے. انہوں نے روکا ہے تو تم نے نہیں روکنا، انہوں نے ظلم کیا ہے تو تم نے ظلم نہیں کرنا. تمہارا اور ان کا فرق یہی ہے، وہ بھی اللہ کو ماننے کے لیے نا، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، وہ تم پہ ظلم بھی کرتے ہیں، تمہارا راستہ روکتے ہیں، عمرہ نہیں کرنے دیتے، تمہارے جانور چوری کر لیے. یہ لائن لگ جائے، قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صرف اللہ کو ماننے سے انسانوں کا فرق نہیں معلوم ہوتا. پتہ چلے کہ یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کا اخلاق کتنا بلند ہوتا، کتنے بڑھیا لوگ ہوتے. ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتے. ادفع باللتی ہی احسن سے، برائی کا مقابلہ تم نے نیکی کے ساتھ. تم نے نہیں سوچنا کہ انہوں نے ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا تھا تو ہم بھی نہیں کرنے. بعد میں پھر یہ 9 ہجری کو سورہ توبہ کی آیت نازل ہو گئی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. مشرکین پلید ہیں، نجس ہیں، وہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں. اس سے پہلے تک مسلمانوں کو یہی تھا کہ تم اپنی دشمنی کی بنیاد پر کسی کافر اور مشرک کو خانے کعبے جانے سے نہیں روکے. تم ان جانوروں کو واپس نہیں چھین سکتے جو تھے تمہارے، لیکن ان کے گلوں میں کلاب ڈال دیے گئے، نشانیاں لگ گئی ہدیے کی. اب ان کا احترام ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا،
وقت لیے کہ ظاہر ہے لاکھوں لوگ خانے کعبہ حج کے لیے آتے ہیں، جانوروں کی پروڈکشن ہے، تم نے احرام باندھا ہے تو حلال جانور کا بھی شکار نہیں کر سکتے، کسی درخت کا پتا نہیں توڑنا تاکہ درخت جو ہے وہ بھی بچے رہے۔ دریا کے کنارے وضو کرنے بیٹھے ہو تو ایک قطرہ بھی پانی کا ضائع نہ ہو۔ یہ آج جو لوگوں کو جن باتوں کی سمجھ آ رہی ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ بیان فرمایا کہ تم نے جانوروں کی بھی حفاظت کرنی ہے، درختوں کی بھی کرنی ہے، اور پانی کی بھی کرنی ہے، پانی کو ضائع نہیں کرنا۔ آج کل ویسے ہم اس کی احتیاط نہیں کرتے، ہم تو پتہ نہیں وضو کرتے لوگ کتنا ضائع کر دیتے ہیں، گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں برتن دھوتے پر کتنا پانی ضائع کر دیتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ دریا کے کنارے بھی بیٹھے تو ایک پانی کا قطرہ ضائع نہیں کرتے، کیوں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے متعلق سوال کرے۔ یہ مت خیال کرو کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ہم اپنی مرضی سے جیسے دی جائے استعمال کریں۔ جو نعمت اللہ نے دی ہے اللہ اس کا حساب بھی لے، سوال کرے، اس لیے اللہ کی نعمتوں کو ضائع۔ اور درخت کے متعلق تو یہاں تک فرمایا کہ اگر زلزلہ قیامت کا شروع ہو جائے، اسرافیل سور پھونک دے، زمین ہلنا شروع کر دے، اب پتہ ہے کہ قیامت آ رہی ہے، یہ زمین ختم ہو جائے، آسمان پھٹ جائیں گے، پہاڑ ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا اس وقت بھی اگر تو کوئی نیکی کا کام کرنا چاہے تو کوشش کرنا کہ کہیں درخت لگا۔ ہم نے ان باتوں کی طرف کبھی توجہ نہیں کی، یعنی اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ یہ میرے معاملات اب قیامت آ گئی ہے، زلزلہ شروع ہو گیا، لیکن فرمایا اگر اس وقت بھی کوئی نیکی کرنا چاہے تو درخت لگا۔ تو یہ ہمارے دین نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اب احرام کھول دو گے، یہاں تو یہ بات ہم کر دیتے ہیں کبھی کبھی، شراب ظاہر اللہ نے مطلقاً حرام کی، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ آپ کسی کے پلاٹ پہ زمین پہ نجائز قبضہ کر لیں، ایک بار زمین قیامت کے دن چھوڑے گی نہیں آپ۔ کسی کا نجائز مال کھا لینا، ہم صرف ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ سب سے بڑا حرام تو یہ ہے جب تم اللہ کی نشانیوں کی بے ادبی کرتے ہو۔ جس نے ہدیے والے جانور کی بے ادبی کی اس نے بھی حرام کام کیا ہے۔ اور کسی انسان کو تکلیف دینا، جیسے شراب حرام ہے ویسے ہی کسی انسان کو تکلیف دینا بھی حرام ہے۔ چاہے آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیں، ہاتھ سے دیں، اپنی سوچ سے کسی کو تکلیف دیں، آپ کسی کے متعلق برا سوچ لیں، تو یہ حرام کی ایک لمبی فہرست امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے شاید اللہ اس کو یوں سمجھا کریں کہ جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے
اور جس کام سے روکا ہے، یہ دو حدیں ہیں، ایک ایک کرنے کا حکم ہے، ایک سے بچنے کا حکم۔ پچھلے دن میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ یہ کام حرام ہے نہ کرو، تو میں وہ کام کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ سے بڑا سمجھتا ہوں۔ یہ بغاوت ہے۔ اللہ کا حکم آ جائے، میری خواہش ختم ہو جائے، یہ فرما برداری ہے، یہ بات ہے۔ اور اگر میں نے اللہ کے حکم کے خلاف کر دیا تو میں نے اپنے آپ کو پھر الہ سمجھ لیا، میں نے اپنے آپ کو رب سے بڑا سمجھ لیا۔ کئی کہتے ہیں دیکھو جی دور بدلتا رہتا ہے زمان، اور اللہ نے جب قرآن نازل کیا تو اللہ کو نہیں پتا کہ دور کیسے بدلتے ہیں۔ غیرت والے، حیا والے آدمی ہیں مسلمان والے۔ میں کل انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا انگلینڈ کا اور افریقہ کی وہ سیریز کرکٹ کی ختم۔ اب پوری انگلینڈ کی ٹیم نے، ان کی انتظامیہ نے، ظاہر ہے انہوں نے سیریز جیتی ہے، اہتمام کیا، جشن منانے۔ اب جشن منانے کے لیے انہوں نے شراب منگوائی۔ اب پوری ٹیم، پورا ملک ایک طرف ہو، اور غیرت والا مسلمان اکیلا بھی ہوتا۔ معین علی ان سے علیحدہ ہو گیا، اس نے کہا میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں شراب کے ساتھ۔ احمد بھی ایسے ہو کہ میں انگلینڈ چھوڑ سکتا ہوں، میں ٹیم چھوڑ سکتا ہوں، میں سارے مفادات چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ ہے وہ لائن اصل میں کہ جب میں حرام کام کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے پھر میں اپنے آپ کو اللہ سے بڑا سمجھ لیتا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ مومن گستاخ نہیں ہوتا، وعدے کا پابند ہوتا ہے، گستاخ نہیں ہوتا، اور برائی کا مقابلہ نیکی کے ساتھ کرتا ہے۔ جو محروم کرتا ہے اسے عطا کرتا ہے، جو اس کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہم نے دو آیتوں میں سمجھنی تھی کہ وعدے کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، گستاخ اور بے ادب نہیں ہوتا، اور برائی کا مقابلہ اچھائی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ